السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 117واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج کل دلوں کے اندر ذرا ذرا سی بات کو لے کر جو دراڑیں پیدا ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے، آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہوں۔ سب سے بڑی جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ، یعنی غلط فہمی، بدگمانی۔ غلط فہمی اور بدگمانی یہ ایک ایسی چیز ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے دوست کا دشمن بن رہا ہے، بھائی بھائی سے بدگمان ہو کر اس سے بات چیت بند کر رہا ہے، گھروں کے اندر بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں طلاق کی نوبتیں پہنچ رہی ہے، اور ایسے لوگ جو مل جل کر کام کرتے تھے ان میں آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہو رہی ہے، صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈنگ اور بدگمانی کی وجہ سے۔ مس انڈرسٹینڈنگ اور بدگمانی کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کسی بھی بات کی صحیح تحقیق نہیں کرنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کسی نے کسی کے تعلق سے کچھ کہہ دیا، اب آپ کے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ آپ کچے کان والے نہ بنے، بلکہ پوری طرح سے تحقیق کرے۔ جس بھائی سے آپ نے سنا ہے اور جس کے تعلق سے سنا ہے، دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر اس بات کا خلاصہ کرے، تب ہی وہ بات صحیح آپ کے سامنے آئیں گی۔ ورنہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پاس غیبت کرتا ہے یا کسی کی چغلی کرتا ہے، وہ آپ کو خاص طور پہ الرٹ کرتا ہے، بولے کسی کے سامنے بولنا مت، کسی کو پوچھنا مت، کسی سے تحقیق مت کرنا۔ اس کے بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں 100% صحیح ہوں، آپ بس میری بات پہ آمنا و صدقنا کر کے آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لے آؤ، اس کو قبول کر لو۔ اور جب آدمی اس کی بات کو قبول کرتا ہے تو وہیں پہ بنیاد پڑتی ہے دشمنیوں کی، وہیں پر بنیاد پڑتی ہے جھگڑوں کی، وہیں پر بنیاد پڑتی ہے آپس میں نا اتفاقیوں کی۔ اسی لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر بات جو ہم تک پہنچے ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے ہم پوری طرح سے اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد میں ہی اس بات کے اوپر یقین کرے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ قرآن میں کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بدگمانی سے بچنے کا ہر ایک کو حکم دیا ہے۔ اور دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں بدگمانیاں کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے 2-4 اگزامپل دے کر۔ ایک مرتبہ میں میرے بہت ہی عزیز دوست، میرے بہت ہی قریبی، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک صاحب آ گئے ان سے ملنے کے لیے، تو ان کا موبائل میرے ہاتھ میں تھا، میں میرے موبائل سے ان کے موبائل میں کچھ بیان وغیرہ جو ہے وہ ڈال کے دے رہا تھا بلوٹوتھ کے ذریعے سے۔ اب وہ باہر چلے گئے، وہ جو مہمان آئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے، موبائل میرے ہی ہاتھ میں۔ اچانک اس موبائل پہ ایک فون آیا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ کا فون آیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ اٹھا کے بات کر لو، بول دو کہ میں مشغول ہوں۔ اب جن صاحب کا فون آیا تھا وہ بھی اتنے ہی میرے قریبی تھے، میں نے فون اٹھایا، پھر میں نے سلام کلام بات چیت کیا۔ میں بولا دیکھو وہ فی الحال مشغول ہے، ان کو پتہ نہیں ہے فون آپ کا ہے۔ میں نے ان کو اطلاع دی تھی، انہوں نے کہا کہ فون جن کا بھی ہوگا ان کو بولو میں تھوڑا مشغول ہوں، واپسی میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں۔ اب بات آئی گئی ہو گئی، لیکن وہ جو فون کرنے والے صاحب تھے ان کے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہو گئی۔ ان کو یہ لگا کہ یہ جن صاحب نے فون نہیں اٹھایا ہے جان بوجھ کر میرا فون نہیں اٹھایا،
وہ جان بوجھ کر مجھے اگنور کر رہے ہیں، جان بوجھ کے انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ یہ مسئلے کو لے کر انہوں نے ہمارے تینوں کے بھی جو گاڈ فادر ہے، جو ہمارے لیے ہمارے بڑے استاد ہیں، ہمارے اکابر ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ بولے دیکھو میں نے فلاں ان کو کال کیا تھا، انہوں نے میرا کال نہ ریسیو کرتے ہوئے دوسروں کے پاس دے دیا، مطلب یہ میرے سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ اب ان کے سامنے جب یہ بات گئی تو ان کو بھی برا لگا کہ بھائی تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، مگر سامنے والا ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے تو اپنے دل کے اندر یہ بات گھر کر لیا کہ نہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ہی میرا فون نہیں اٹھائے، جان بوجھ کے یہ مجھے اگنور کر رہے ہیں، جان بوجھ کے یہ میرے سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فون نہیں اٹھائے۔ حالانکہ اس وقت کی جو سچویشن، جو کنڈیشن تھی، وہ میں ان کو بتا چکا ہوں، پھر بھی ان کے سمجھ میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی اگر کسی بات کی صفائی دے، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل ایک دم آئینے کی طرح سے صاف اور شفاف ہوتا ہے، گندگی زیادہ دیر تک اس کے دل پہ ٹکتی نہیں۔ اللہ ہمارے قاری صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، میں نے ان میں یہ صفت دیکھا تھا۔ ہمارے قاری صاحب کے پاس اگر کوئی طالب علم کسی طالب علم کی شکایت کرے تو ہمارے قاری صاحب جو ہے پہلے وہ طالب علم کو بلایا کرتے تھے، دونوں کو آمنے سامنے بٹھاتے اور دونوں کی بات سنتے، اور دونوں کی بات سننے کے بعد میں جب وہ طالب علم اس طالب علم کے سامنے کہتا کہ ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے ستایا، یا اس نے میرے پیسے لیا، یا اس نے مجھے مارا، پھر اس کے بعد اس مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر اساتذہ کا کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی استاد کسی استاد کی شکایت کرتا، تو قاری صاحب فوراً کوئی فیصلہ نہیں لیتے، بولتے بھائی جن استاد کی آپ شکایت کر رہے ہوں ان کو بلاؤ، دونوں کو آمنے سامنے کھڑے کرتے اور بولتے اب ان کے سامنے بولو آپ کو ان سے کیا شکایت ہے۔ اب اگر وہ آدمی وہی الفاظ استعمال کرتا جو اس نے اس کے پسے پشت کیا تھا، تو ہمارے قاری صاحب اس کی بات کو وزندار مانتے اور دونوں سے اس کی وضاحت چاہتے، اور جب دیکھتے کہ شکایت کرنے والے نے پہلے کچھ الفاظ استعمال کیا تھا، لیکن جب وہ آدمی سامنے آیا تو آتے ہی اپنی زبان چینج کر دیا، اپنے الفاظ بدل دیا، تو ہمارے قاری صاحب تبھی فیصلہ دے دیتے تھے کہ بھائی تیری بات تو کھوٹی ہے، تو جو بات کر رہا ہے تیری بات میں وزن نہیں ہے، کیونکہ تو نے پہلے کچھ کہا اور اب جو فریق ہے وہ تیرے سامنے آنے کے بعد تیری زبان بدل گئی۔ تو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا، اس لیے میں نے دیکھا ہوں کہ واقعی میں بھی ان کا دل ایک تو آئینے کی طرح سے بھی تھا اور سمندر کے جیسا بڑا بھی تھا، خرچ کے معاملے میں اور دوسری چیزوں میں، اور ایک دم یعنی سکون اطمینان کی زندگی گزارنے والے آدمی کہ ان کو کسی بات کا ٹینشن ہی نہیں رہتا تھا، نہ ذہن پہ نہ دماغ پہ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ ادھاری والا معاملہ ہی نہیں کرتے تھے اپنے ذہن پہ رکھ کر کے اس مسئلے کو بعد میں حل کروں گا یا پھر دیکھوں گا، فوراً آمنے سامنے خلاصے کر دیا کرتے تھے، یا ان کو کسی سے کچھ پرابلم ہوتا یا مسئلہ ہوتا اس کو فوراً بلاتے اور آمنے سامنے بات کر کے اس بات کی وضاحت کر لیتے۔ یہ صفت ان میں کہاں سے آئی؟ یہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے سیکھا کہ جب ہم کو یہ لگے کہ کسی آدمی کے دل میں ہمارے لیے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، یا کسی بات کو لے کر اس آدمی کے دل میں تھوڑی بہت تنگی آ رہی ہے، تو اب ہمارے اوپر لازمی اور ضروری یہ بنتا ہے کہ ہم خود ہی اس کے سامنے وہ پوری بات کو کلیئر کر دے، وضاحت کر دے اس بات کو کہ بھائی دیکھو اگر آپ کو کسی قسم کی شکایت ہے یا آپ یہ بات کو لے کر ناراض ہے تو وہ معاملہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے بات چیت کرتے ہوئے کھڑے تھے۔ اب مغرب کے قریب کا وقت تھا، اندھیرے اندھیرے جیسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور سے ایک صحابی جا رہے ہیں اور ان کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور حضور جو اپنی زوجہ محترمہ سے بات کر رہے ہیں ان پر ہی ٹکی ہے، دور سے دیکھتے دیکھتے وہ یہ جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مستورات کے ساتھ میں، کس عورت کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو چونکہ آپ تو نبی تھے، رسول تھے اللہ کے، اللہ تبارک و تعالی نے علوم کا سمندر آپ کو عطا فرمایا تھا، حکمت کا، بصیرت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو آواز دی، وہ دور تھا، دور سے قریب آ گیا۔ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بولے بھائی یہ میری زوجہ محترمہ ہے جن سے میں بات چیت کرتے ہوئے کھڑا ہوں۔ اس نے کہا حضور استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ تیرے ذہن میں نہیں تھی، لیکن شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تیرے دل میں بات نہیں تھی، لیکن شیطان اگر یہ ڈال دیتا نبی کے بارے میں غلط فہمی کہ نبی کس سے بات کر رہا ہے، تو اسی وقت میں کافر اور مشرک بن جاتا تھا۔ تو وہ جو تیرا ایمان ہے وہ بچانے کے لیے میں تجھے بلا کر اس بات کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، ورنہ شیطان اگر تیرے دل میں رتی برابر بھی بدگمانی ڈالتا کہ نبی وقت کس سے بات کر رہے ہیں، اسی وقت تیرے دل سے ایمان خارج ہو جاتا تھا۔ تو یہ معاملہ تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ صحابہ کے دل بھی ایسے تھے کہ اگر ان کو کوئی سمجھا دے یا بتا دے تو وہ فوراً اس بات کو آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کر کے اس آدمی کے تعلق سے اپنے سینے کو آئینہ بنا دیتے تھے۔ مگر ہمارا زمانہ میرے محترم بزرگوں یہ منافقوں کا زمانہ ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک تو اننیسیسری بلا وجہ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اس بدگمانی کا خلاصہ بھی بیان کرے اور اس بدگمانی کو دور بھی کرے تو لوگ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں کہ سامنے والا جو بتا رہا ہے، ارے بھائی اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس نے اگر آپ کا فون نہیں اٹھایا، آپ کے خط کا جواب نہیں دیا، آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں خود مجھے واٹس ایپ پہ جو لوگ مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں تو ایک ایک وقت میں 20 اور 30 مسائل پینڈنگ ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو ہے جو سمجھدار قسم کے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں، میں اپنی سہولت سے کتاب وغیرہ میں دیکھ کے ان کو جواب دے دیتا ہوں، لیکن جو اتاولے ہوتے ہیں وہ ایسے بے چین ہو جاتے ہیں بیچاروں کو، یعنی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بیچارے مولانا جو ہے 2-4 گاؤں تکیوں پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 1-2 خادم ان کی مالش کر رہے ہیں، اور 2-4 ان کے پیر دبا رہے ہیں، اور ان کے بازو میں جو ہے پان کا اگال دان رکھا ہوا ہے جو بار بار اس میں پچکاری مار رہے ہیں۔ ارے بھائی میرے، میں صبح سے لے کے شام تک کام پر جاتا ہوں، مشغول رہتا ہوں، میرے پیچھے مسجد امامت کے علاوہ بھی بہت ساری دوسری میری مشغولیات ہے۔ وہ کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جیسا جیسا مجھے وقت ملتا ہے میں اس اعتبار سے لوگوں کے جواب دیتے رہتا ہوں۔ اکثر میں گاڑی بھی چلاتا ہوں، کبھی کبھی تو میرا ایک دن میں 80 کلومیٹر جو ہے موٹر سائیکل کے اوپر میرا سفر ہوتا ہے۔ اب اس درمیان میں بھی کچھ لوگ اتنے بے چین ہو کے مجھے وہ فون تک لگا دیتے ہیں، بار بار فون، میں نے آپ کو میسج کیا، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیے۔ ارے بھائی میں دوسرے بھی کام میں مشغول ہوں، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ لوگ ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھتے نہیں ہیں اور بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کا بھی ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ وضاحت کرنے کے بعد بھی لوگ نہیں جو سمجھتے ہیں، جو بیچارے ایک دم کنجسٹڈ مائنڈ، ایک دم نیورو مائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی ایک دن میں جمعہ کی نماز کے لیے نکلا مسجد کی طرف، اور مسجد کے تھوڑا پہلے جو ہے ایک جگہ سگنل پہ مجھے اچانک سگنل سے ایک بس آدھا کلومیٹر پہلے ایک صاحب کا فون آیا، فون پہ فون۔ اب میں نے جیسے ہی وہ فون اٹھایا تو اچانک سامنے ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے فون اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا اور ہاتھ بتا کے سائیڈ میں لے لیا۔ میں نے فون اٹھاتے ہی ان بھائی سے کہا، میں نے کہا وعلیکم السلام بھائی، میں
بہت یعنی مشغولی میں ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک نماز کے بعد فون کرتا ہوں. اب مسئلہ ایسا تھا کہ 1 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے. مجھے مسجد میں جا کے بیان بھی کرنا ہے, جمعہ بھی پڑھانا ہے, اور دوسری طرف وہ بھائی کا فون بھی اٹھانا ہے, ان کو جواب بھی دینا ہے, اور تیسری طرف میں گاڑی چلا رہا ہوں, اور چوتھی طرف وہ جو ٹریفک پولیس والا تھا اس نے مجھے روک دیا. اب وہ ٹریفک پولیس والا جو ہے اس نے مجھے روک کر جو جملہ کہا وہ شاید مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. مجھے اتنا برا لگا اس کا وہ جملہ, حالانکہ اس نے بیچارے نے بالکل صحیح کہا تھا. اس نے مجھ سے کہا, بولے یار مولوی صاحب, مجھے آپ جیسے آدمی سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ گاڑی چلاتے چلاتے موبائل پہ بات کریں گے. ارے آپ ہمارے رول ماڈل ہے. بولے اگر آپ گاڑی چلاتے چلاتے فون پہ بات کریں گے تو آپ کو دیکھ کے یہ دوسرے عام لوگ بھی موبائل پہ بات کریں گے. آپ پبلک کے لیے ایک رول ماڈل ہے. آپ کے جیسے آدمی نے تو حتی الامکان گاڑی سائیڈ میں لے کر بات کرنا چاہیے یا موبائل کو ریسیو نہیں کرنا چاہیے. اس نے یہ جو 2 جملے بولا, حالانکہ وہ بیچارہ غیر مسلم تھا, میں شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گیا. میں اس کی بات جب بھی یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ بیچارے نے بالکل صحیح کہا تھا, غلطی اپنی تھی. مگر وہ جو بھائی ہے جنہوں نے فون کیا تھا, اب بعد میں ان کو فون لگا رہا ہوں جمعہ کے بعد 10 مرتبہ میں نے فون کیا, انہوں نے فون نہیں اٹھایا. میں ان کے پاس میں گیا ملنے کے لیے تو وہ بات کرنے تیار نہیں ہے. بولے نہیں, تم نے جان بوجھ کے ہمارے سے بات نہیں کرے. ارے تم کتنے بھی مشغول ہوں گے بولے, لیکن تم نے کم سے کم ہمارا فون اٹھانا تھا, فون اٹھا کے بات تو کرنا تھا. میں بولا میرے بھائی میں گاڑی چلا رہا تھا, میری مجبوری ایسی تھی کہ جمعہ کی نماز مجھے پڑھانے جانا تھا, 10 منٹ کا ہی وقت تھا. وہ کچھ بھی ہوں گا بولے, تم 5 منٹ بعد جاتے مسجد میں تو چلتا تھا, مگر میرے فون کا جواب دینا تھا. اور اس کے بعد وہ بدگمانی بیچارے کی ایسی بڑی, اس کو سمجھانے کے بعد بھی اب میں اس کو یہ سچویشن کیسے سمجھاؤں کہ وہاں ایک تو سامنے ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہے, ایک تو میں گاڑی کے اوپر ہوں, سامنے سگنل ہے, جمعہ کی نماز کا بھی وقت ہے, اور موبائل آپ کا جو ہے بار بار بج رہا ہے. اب یہ مسئلہ ایسا ہونے کے بعد میں وہ آج بھی وہ ساتھی بیچارہ جب بھی ملتا ہے تو وہ دوسروں کے سامنے یہی میری غیبت کرتا ہے کہ دیکھو ان کا ہم نے یہ کام کیے تھے, وہ کام کیے تھے, اور ہم ان کے ساتھ فلانی جگہ پہ آئے تھے, اور ہم نے ان کو فون کرے تو انہوں نے فون کر کے میرے کو بولے میں بعد میں بات کرتا. بولے یعنی ہمارے سے بات کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ان کے پاس میں. اب یہ بدگمانی کی وجہ سے وہ آدمی بیچارہ 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا ہے. تو ہوتا یہی ہے, آپ جس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو, جب تک انسان کے دل میں بدگمانی رہے گی وہ گناہ میں ہی مبتلا رہے گا. اس لیے دل کو آدمی نے آئینے کی طرح سے رکھنا چاہیے. گھروں میں توڑ جو پیدا ہوتا ہے, معاملات جو بگڑتے ہیں, وہ یہ تمام بدگمانیوں سے بگڑتے ہیں. اسی لیے میرے محترم بزرگوں, دوستو, ہمارے دل صاف ستھرے ہونا چاہیے, اور اگر کسی کے بارے میں بدگمانی آ بھی گئی فوراً اس کو خلاصہ کر لو. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صفت میں نے میرے غیر مسلم دوستوں میں بھی دیکھا ہوں, جن لوگوں کے ساتھ مجھے کچھ کاروبار وغیرہ کے یا معاملات کی لائن سے اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں کہ کسی بھی لائن سے کچھ اگر معاملہ 2 لوگوں یا 3 لوگوں کے درمیان کا بگڑ رہا ہے تو فوراً وہ بیٹھ کے پورا اس کا خلاصہ کرتے ہیں, تاکہ کسی کو بھی کسی کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. یا پھر اگر کسی نے کچھ بولا بھی کسی دوسرے کے تعلق سے تو بھی وہ سب مل کے جو ہے اس بات کا خلاصہ جب تک نہیں ہو جاتا آگے کا اسٹیپ نہیں لیتے. تو یہ صفت میں نے دیکھا ہوں, الحمدللہ ہم مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا, مگر ہماری صفات غیر استعمال کر کے آج ترقیات کر رہے ہیں. اور آپ اسی لیے دیکھیں گے کہ ہندوستان کے اندر آبادی ان کی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی طلاق کے کیسز مسلمانوں کے زیادہ ہیں. آبادی ان کی زیادہ ہے مگر کورٹ کچہری کے اندر 498 کے کیسز مسلمانوں کے زیادہ ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, ایک غیر مسلم مستورات ہے, وکیل ہے, وہ بہت بڑی ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کے اندر. میری چند دنوں پہلے ایک کام کے سلسلے میں ہمارے ایک دوست سے ملنے گیا تو ان سے بھی میری ملاقات ہو گئی تھی. وہ مجھے بولنے لگی, بولے میں پریشان ہوتی ہوں کہ تمہاری مسلمانوں کی ہی
اتنی برقعے والی عورتیں مجھے کورٹ کے اندر نظر آتی ہے، بولے جس کو ملو وہ بولتی ہے کہ میرا 498 کا کیس چل رہا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ انڈیا میں آبادی ہماری زیادہ ہے لیکن کورٹوں میں کیس تمہارے کیوں زیادہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی ہونا اور معاملات کا خلاصہ نہیں کرنا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، سکون والی زندگی چاہیے تو کوئی بھی معاملہ ہو آپس میں بیٹھ کے ہم اس کو حل کریں اور بدگمانیوں کو دور کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.